لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اسی آیت پر گفتگو چل رہی تھی اور کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انسان کے نظر میں فرق اس وقت آتا ہے جب سوچ میں فرق آتا ہے، ورنہ نظر تو ایک جیسی ہے. جس کی نظر پاکیزہ ہوگی اس کے اعمال پاکیزہ ہوں گے، اور جس کی نظر گندی ہوگی اس کے اعمال بھی گندے ہوں گے. اس لیے اعمال کرنے کے لیے انسان کو اپنا ذہن، اپنی نظر، اپنا دل پاک اور صاف رکھنا چاہیے. بہرحال اسی آیت میں ایک دوسرا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں صرف 25 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا. یہ علم بڑا اہم ترین علم ہے، اور خواب بھی بڑا اہم ترین ہے. ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت تو اب ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ نے نبوت کا سلسلہ خوابوں کے ذریعے سے باقی رکھا ہے، اچھے خوابوں کے ذریعے سے. اس لیے خواب کو نبوت کا 46واں جز قرار دیا ہے. تو خواب بڑا اہم ہوتا ہے. ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جو تہجد کے وقت میں آخری پہر میں انسان دیکھتا ہے، جس کو الہام الہی کہا جاتا ہے. اور یہ خواب ہوتا ہے کہ انسان کبھی کچھ سوچتا ہے اور وہی چیزیں خواب میں دیکھتا ہے، یا شیطان کبھی خواب میں کچھ غلط چیزیں اس کو دکھاتا ہے، اس کو تصویر شیطانی کہا جاتا ہے. اور جو انسان سوچتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے، اس کو تخیلات انسانی کہا جاتا ہے. یہ 3 اقسام ہیں خواب کے. خواب کی تعبیر دینا ہر کس اور ناقص کا مسئلہ
نہیں ہے، بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے 2-3 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ آج کے دور میں ہر آدمی خواب کی تعبیر دیتا ہے، جیسے فتوے دیتا ہے، مسئلے بتاتا ہے، کیونکہ قیامت کا دور قریب ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پر ایک دور آئے گا فضلوا واضلوا، کہ ایک انسان پوچھے گا، وہ اپنی عزت رکھنے کے لیے کہے گا کہ نہیں بتاؤں گا تو میری عزت جائے گی، تو نہ جاننے کے باوجود بھی اس کو بتائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا اور جس کو بتائے اس کو بھی گمراہ کرے گا۔ فضلوا واضلوا، ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، انہوں نے کبھی خواب کی تعبیر نہیں کی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو 15 چیزوں کا علم ضروری ہے خواب کی تعبیر دینے کے لیے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ اور انسان کو سب سے بڑا علم کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں اس کی دوسری شکل و شباہت آخرت میں کیا بنائی ہے، اس کا علم ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو اس کو خواب کی تعبیر دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بہت برا ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی نکلتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بہت اچھا ہوتا ہے، تعبیر بہت بری نکلتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب موسم کے اعتبار سے تعبیر دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دیکھ کر، اس کے حالات دیکھ کر تعبیر دی جاتی ہے خواب کی۔ اس لیے ضروری نہیں کہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا دیکھا تو ایسا ہی ہوگا۔ جیسے حضرت زبیدہ جو ملکہ ہے اور اس کے محل میں ہر وقت 100 باندیاں قرآن پڑھا کرتی تھی، جیسے وہ 100 کی باری پوری ہو گئی، شربت پیا اور ان کو روانہ کیا، دوسری 100 باندیاں کھڑی ہو گئی۔ آقا 24 گھنٹے اس کے محل کے اندر 100 باندیاں قرآن پڑھتی تھی۔ اب اس نے ایک دن اچانک خواب دیکھ لیا۔ خواب میں یہ منظر دیکھا کہ لوگ جب سے وہ سوئی ہے اس وقت سے لے کر صبح اٹھنے تک لوگ آ رہے ہیں اور ان سے زنا کر کے جا رہے ہیں۔ بڑی پریشان ہو گئی کہ اللہ اتنا برا خواب میں نہیں دیکھا۔ اب کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتے شرم کی وجہ سے، ملکہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے خادمہ کو، علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت بہت بڑے خواب کے معبر تھے، جو خواب کی تعبیر دیتے تھے اور انسان کی شکل دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہ کیا خواب دیکھ کر آیا ہوگا۔ بولنے سے پہلے اللہ نے اتنا علم دیا تھا۔ انہوں نے خواب میں، انہوں کی ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، کتاب لکھی ہے، وہ پڑھ لیجیے آپ، اتنی ضخیم کتاب۔ تو حضرت زبیدہ نے اپنے خادمہ کو بھیجا، لیکن شرط رکھی کہ میرا نام مت بتانا کہ یہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ وہاں جا کر صرف اتنا بتا دینا کہ بھئی ایک عورت ہے اور اس نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ پوری رات لوگ آ رہے ہیں اور زنا کر کے جا رہے ہیں۔ وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا اس وقت میں اس سرزمین پر اگر کوئی یہ خواب دیکھ سکتا ہے تو حضرت زبیدہ ہی دیکھ سکتی ہے۔ تو خادمہ چونک گئی کہ مجھے تو منع کیا تھا، امانت تھی نا، نام نہیں بتا سکتی۔ تو کہا جاؤ ان کو تعبیر دے دو کہ اللہ پاک آپ سے ایسا کام لے گا کہ قیامت تک لوگ آئیں گے اور فائدہ اٹھاتے جائیں گے۔ خواب کتنا برا ہے۔ آج بھی افریقہ کے صحراؤں کے اندر نہر زبیدہ، ایک نہر بہہ رہی ہے اس وقت سے آج تک اور قیامت تک بہتی رہے گی۔ سارے انسان وہ خواب کی تعبیر، سارے انسان، جانور، چرند پرند وہاں سے پانی پی رہے ہیں۔ تو خواب بہت برا ہے، تعبیر بہت برا۔ کبھی کبھی انسان کے تعبیر دینے کی وجہ سے خواب بدل جاتا ہے۔ خواب تو اچھا ہوتا ہے، تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے جیسا طلاق کا مسئلہ ہے نا، ہنستے ہنستے بول دیا تو بھی ہو جاتی ہے، اور غصے میں بول دیا تب بھی ہو جاتی ہے، شراب میں نشے کے حالت میں بول دیا تب بھی ہو جاتی ہے۔
اور پھر نوجوان کہتا ہے یار میرے بچے ہیں، تو بیوقوف اس وقت عقل نہیں تھی جب بول رہا تھا، اچھا کوئی راستہ نکالو، طلاق تو دے گا، راستہ ہم نکالیں گے. اور میں نے غصے میں بول دیا، تو کہتا ہوں غصے میں تو طلاق ہوتی ہے، پیار میں تو نکاح ہوتا ہے نا. کوئی پیار میں عورت کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہے گا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، جا کہے گا کوئی؟ تو کبھی کبھی انسان جب اس کے خواب کی تعبیر دیتا ہے، خواب بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن تعبیر دینے کی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس نے تعبیر دے دیا. جیسے علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بوڑھی عورت نے خواب دیکھا، اس کا نوجوان اکلوتا ایک لڑکا تھا. اس لڑکے کو اس نے دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ مشرق میں ہے اور ایک ٹانگ مغرب میں ہے. اب وہ بوڑھی عورت صبح اٹھی اور کہا چلو میں چلتی ہوں علامہ محمد بن سیرین کے پاس، میرے خواب کی تعبیر پوچھتی. چلنے لگی تو راستے میں میرے جیسا کوئی ملا ہوگا، ہڑبڑیا. کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے جا. کیا خواب دیکھا؟ کہا میرے لڑکے کو دیکھا ہے کہ ایک ٹانگ اس کی مشرق میں ہے، ایک ٹانگ مغرب میں ہے. تو ہنستے ہنستے کہہ دیا کہ میں تو تیرا لڑکا درمیان سے چیر گیا ہوگا، ایک ٹانگ مشرق اور ایک ٹانگ مغرب میں. اور بیچاری نے سنی انسنی نکل گئی. جب وہاں پہنچی اور کہا کہ میں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، تو حضرت نے سب سے پہلے پوچھا یہ بتاؤ مجھ سے پہلے یہ خواب کسی کو بتایا کہ نہیں؟ کہا ہاں. کہا کس کو بتایا؟ کہا کوئی نوجوان تھا، اس نے پوچھا میں نے بتایا. کیا اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے کہا کہ تیرا لڑکا تو درمیان سے چیر گیا ہوگا. کہا جا گھر میں دیکھ لے تیرا لڑکا درمیان سے چیر کر پڑا ہوا ہے. ورنہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ پاک تیرے لڑکے کو اتنی ترقی دیتا کہ مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت تھی. تو خواب کی تعبیر دینے کی وجہ سے بھی خواب بدل جاتا ہے. اس لیے خواب کی تعبیر اور مسئلہ بتانا ہمارا کام نہیں ہے. بڑے بڑے اللہ والے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ کے بہت بڑے فقیہ ہیں اور چاروں اماموں میں آپ کا نام ہے، مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے. لیکن ایک دن قلب کو افسوس ہوا کہ اللہ میں مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے ایک دن رات میں 2 رکعت نماز پڑھی اور آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس رونے لگے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائے کہ میری موت کب واقع ہونے والی. میری تمنا یہی ہے کہ مجھے جنت البقیع میں دفن ہونا ہے اور یہاں رہتے ہوئے مجھ سے مدینے کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی چلا جاؤں اور آپ بتائیے کہ میری موت کب ہونے والی ہے، تب میں اس سے پہلے یہاں جاؤں گا تاکہ موت یہاں ہو اور جنت البقیع میں مجھے جگہ مل جائے. امام مالک روتے روتے سو گئے. خواب میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا سلام کیا، کہا السلام علیکم یا مالک، اور آپ نے یہ ہاتھ بتایا، چلے گئے. اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پریشان. امام مالک ہیں، تصوف کے اور فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں. کہ اللہ پریشان ہو گئے کہ اب یہ ہاتھ بتانے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی رک جاؤ، اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی 5 سال 5 مہینے 5 ہفتے 5 دن 5 گھنٹے، میں کیا سمجھوں گا؟ پریشان ہو گئے. تو انہوں نے اپنے خادم کو حضرت علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے، دیکھیے امام مالک ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو ایک عجیب وبا چلی ہے نا، آتا کچھ نہیں ہے، اتحیات سے ہی پڑھتے آتا نہیں، خوابوں کی تعبیر دے رہے ہیں ماشاء اللہ لوگ، وضو کا طریقہ یاد نہیں، مسئلے مسائل فتوے دے رہے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں کیونکہ خواب ایک اہم ترین ہے، نبوت کا 46واں جز ہے، اس کو مذاق نہ بنایا جائے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ علامہ محمد بن سیرین کے پاس، لیکن شرط وہی لگائی کہ میرا نام مت بتانا، یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اتنا بتانا ایک شخص نے خواب دیکھا ہے اور آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور بس اس طرح آپ نے ہاتھ بتایا اور چلے گئے. تو مسکرائے اور کہنے لگی کہ یہ خواب مدینہ میں اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو امام مالک ہی دیکھ سکتا ہے. کیا اللہ نے علم دیا ہوگا، کیا معرفت دی ہوگی. تو کہا بھائی حضرت مجھے تو منع کیا ہے، امانت ہے، انہوں نے نام بتانے سے منع کیا تھا. کہا کوئی بات نہیں، جاؤ انہیں بتا دو
نہ اس سے رکنے کا مطلب ہے نہ 5 سال ہے نہ 5 مہینے ہے نہ 5 ہفتے ہے نہ 5 گھنٹے ہے، بلکہ سورہ لقمان کی آخری 5 آیات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آنے والی ہے، کیسے واقع ہونے والی ہے، کب واقع ہونے والی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی اور کس طریقے سے برسے گی۔ ایک جانوروں کا پیشاب پینے والا دھوتی پرساد اگر آپ کو بشارت دے رہا ہے کہ ابھی طوفان آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے، تو مسلمان سب سے پہلے مان لیتا ہے اس کو، جبکہ قرآن ہی کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، کب برسے گی، کیسے برسے گی، کیا طوفان لے کر آئے گی، کیا سیلاب لے کر آئے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کالا ہے، گورا ہے، سعادت مند ہے، بدبخت ہے، فرما بردار ہے، نافرمان ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان رات میں سوچ کر سوتا ہے کہ کل صبح اٹھ کر یہ کام کروں گا، ایسی خبر ملتی ہے کہ سارے پلان پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو کل اٹھ کر بندہ کیا کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، انسان کہاں مرنے والا ہے، کیسے مرنے والا ہے، کب مرنے والا ہے، کس حالت میں مرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ خارج دماغ سے سوچئے امام مالک ہے لیکن اپنے خواب کی تعبیر نہیں نکال پا رہا، اور ہم لوگ تو ماشاء اللہ ولی ہیں، سب فقی بھی ہیں، اپنے طور پہ سارے خوابوں کی تعبیر نکال رہے ہیں۔ یہ علم بہت اہم علم ہے، اور یہ علم اللہ نے قرآن میں دیا، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا 15 چیزوں کا علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے، قرآن اور حدیث اور فقہ اور تصوف کے لائن سے۔ جب تک اس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا وہ خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، ہم سب ان کی اقتدا کرتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز اقدس کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ روز اقدس پر حاضر ہوئے اور مٹی نکالی اور یوں پھینک دی، وہ مٹی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل رہی ہے۔ گھبرا گئے کہ اللہ میں اتنے بڑا گستاخ بن گیا، میں اتنا بڑا گستاخ بن گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی مٹی میں پھینک رہا ہوں، جبکہ ہمارے اکابروں کا اصول یہ تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے روزے اقدس کے پاس حدیث کا درس دیا کرتے تھے نا، تو اندر جا کر اپنے داڑھی مبارک سے مزار اقدس پر جھاڑو دیتے تھے، اپنے داڑھی مبارک سے، سمجھ رہے؟ اور اس کی جو مٹی نکلتی تھی نا وہ لے کر آتے تھے اور چھوٹی 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 پڑیا بناتے تھے۔ سارے بڑے بڑے علماء لائن میں کھڑے رہتے کہ حضرت آئے ہیں تو مدینے کا تحفہ لے کر آئے۔ تحفہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی مٹی، اور سارے علماء اس مٹی کو سرمے کے اندر ملا کر اپنے آنکھوں میں لگاتے تھے۔ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا اصول تھا۔ تو خواب دیکھا، پریشان ہو گئے کہ اللہ میں امام ہوں اور ایسا میں نے خواب دیکھا، لیکن امام اعظم ہونے کے باوجود آپ خواب کی تعبیر نکال نہیں پائے۔ وہیں بھیجا حضرت علامہ محمد بن سیرین کے پاس، خادم کو کہا جاؤ کسی نے خواب دیکھا ہے، نام مت بتانا۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خواب اگر کوئی دیکھ سکتا ہے اس دور میں تو امام اعظم ہی دیکھ سکتا ہے، ابو حنیفہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ کہا جاؤ ان کو بشارت دے دو کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا علم اور قرآن کا علم اتنا پھیلاؤ گے کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک لوگ آپ کا فیض حاصل کریں گے۔ سمجھ گئے نا؟ تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑے بڑے امام خوابوں کی طرح، اور ایسا بھی نہیں کہ خواب کو آپ اگنور کر دو، اس کو چھوڑ دو، نہیں،
بلکہ خواب اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے، انسان کو بشارتیں بھی ملتی ہیں، انسان کو آگاہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی خواب کے ذریعے سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آئندہ چل کر تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہا ہے، ایسے حال میں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو گھر سے باہر کھڑے رہنا اور خواب میں یہ منظر دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین ابھی تک تمہاری زندگی میں داخل نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہی نہیں، کا وہاں نہیں، اشارہ اپنی طرف ہوتا ہے کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ محترم تھے، حضرت مولانا انور صاحب، اور ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت میں اصول و شاسی. تو ایک شخص آئے، حضرت کے بڑے معتقد تھے، یعنی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور رونے لگے کہ حضرت میں نے خواب بڑا عجیب دیکھا ہے. کہا کیا؟ کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو چوراہے پر بیٹھ کر بھیک مانگتے دیکھا ہے. رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے. میں نے حضرت کے لیے ایسا خواب دیکھا. دنیا میں سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب اگر کسی کو ملا ہے تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے. سمجھ رہے؟ اور اللہ نے کہا سلا دیا. حضرت امام مالک کے بازو میں ان کی مزار ہے، جنت البقیع میں آپ دیکھ لینا جاتے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، بالکل ان کے بازو میں آپ کی مزار ہے. تو حضرت مولانا انور صاحب میرے استاذ نے ان کو خواب کی تعبیر دی. اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت کو اگر آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں تو بھیک نہیں مانگ رہے، بلکہ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے دل کے اندر سے دنیا کی دولت کی محبت نکالو. سمجھ نہیں بات ہے؟ یہ ان کے خواب کی تعبیر. تو بہرحال خواب بڑا اہم ہے، جیسا میں نے بتایا کہ نبوت کا 46واں جز ہے. اور خواب اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اچھا، سب سے بڑی چیز کہ جو سورہ یوسف کے شروع میں نے شاید بتایا تھا آپ کو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا ہے کہ جو آپ کا حاسد ہے، جو آپ کے بارے میں دل میں بدگمانیاں رکھتا ہے، اس کے سامنے بھی خواب کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے، جو آپ کے لیے اچھے ارادے رکھتا ہے، اس کے پاس آپ کو خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، تاکہ وہ اچھی تعبیر دے گا تو اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے اچھے آ جائیں گے. تو بہرحال وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مکمل خوابوں کے تعبیر کا علم دیا تھا. آگے چل کر بات آئے گی آپ کے سامنے کہ کیسے بادشاہوں نے خواب دیکھے اور آگے چل کر آپ کو اللہ نے کیسے ترقیات سے نوازا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنه المسيح الدجال. اے العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، تیرے دین کے راستے میں چلنے والوں کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری شہرت دکھلاوے سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما. اے مولا، اس رمضان کی بے قدری اور ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اس کے راتوں کی، اس کے دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے شرور، فتن اور حادثات سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما. ہمیں جو پریشان حال ہے اس کے پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہے اس کے قرض کے اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں ہیں، اے مولا برے حال میں ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے مولا ظالموں کی دلوں کو ان کے اوپر نرم فرما. سارے مسلمانوں کو جیل سے باعزت رہائی فرما. اے مولا کریم، جتنے بھی مسلمان جیلوں میں ہیں سب کو باعزت رہائی نصیب فرما. جتنے علماء کو جیل میں ڈالا گیا ہے مولا سارے علماء کو باہر نکال. جتنے حرمین شریفین کے اماموں کو جیل کے حوالے کیا گیا اے مولا کریم باعزت انہیں بری فرما دے. ہم سب کے مصیبتوں کو دور فرما. ہر آنے والے حالات سے اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. رمضان کی برکات سے مالا مال فرما. شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. روزے کی لذت نصیب فرما. قرآن کی تلاوت کی لذت نصیب فرما.
ہمیں جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما. یا اللہ یہ مجمع تیرے قرآن کے محبت میں بیٹھا ہے تو ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما, حقیقی محبت نصیب فرما, اور یہ قرآن کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا, ہم سب کے لیے سفارش کرنے والا بنا, ہم سب کے لیے گواہی دینے والا بنا. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب